احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ ترتیب مصحف پر اب سورہ صف واقع ہوئی ہے۔ اس میں چونکہ مسلمانوں کو صف بند ہو کر صف بندی کر کر یعنی بہت اہتمام اور انتظام کے ساتھ اور ایک یکجائی کے ساتھ باہمی صفوں کو درست کرتے ہوئے مشرکین سے لڑنے، کافروں سے لڑنے کا، جہاد کا حکم دیا گیا، وہیں سے ماخوذ ہے اس کا عنوان سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی صورت ہے۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں کہتے ہو باتیں، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ ماجرا یہ ہوا کہ کچھ حضرات نے بعض جذباتی ارادوں کا اظہار کیا کہ ایسا ہو تو ہم یوں کریں گے اور اس طرح سے لڑیں گے ڈٹ کر، اور اب ہمیں موقع ملے تو ہم اس طرح سے اپنی جان قربان کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دین میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے تو ہم اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا نہ لگا، اور اللہ نے مسلمانوں کو ادب کی تلقین کی کہ تمہارے انداز گفتگو میں دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، ارادہ تو ہونا چاہیے، مگر دعوے کرنا اور بلند بانگ دعووں سے کام لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں یہ عاجزی اور انکساری کے خلاف ہے۔ تو باہمی گفتگو میں، مسلمانوں کی باہمی گفتگو میں دعوے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں البتہ کافروں کے سامنے اور کفر کو للکارنے کے لیے وہاں کچھ ایسی بات کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ فرمایا کہ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، بہت ہی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے لیے بات، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ کہو جو تم نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ صفن، صف باندھے ہوئے، یعنی پورے انتظام و اہتمام کے ساتھ، اطاعت کرتے ہوئے اپنے امیر کی، جہاں ان کو جس مورچے پر ٹھہرا دیا جائے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور یہ جواب بھی ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک بڑا عمل کون سا ہے، جو سب سے اعلیٰ نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان قتال کرے، جنگ میں حصہ لے، جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ ہاں البتہ یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر اور بھی فرائض ہیں ان کو بھی انجام، یعنی اس کی حیثیت اپنی حقیقت کے اعتبار سے فرض کفایہ ہے، بعض اوقات بعض مواقعوں پر فرض عین بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک بندے پر اس وقت جو دین کا امر ہے، جس موقع پر اس کو کوئی حکم، جس پر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اسے پورا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی کے لیے ضرورت ہو کہ اس کے والدین، ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور دستیاب نہیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ جہاد پر چلا جائے اور والدین کو بے آسرا چھوڑ دے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ اور وہ افراد کے جن کے لیے سہولت ہے، یعنی جن کے لیے ایسا کوئی اور فریضہ ان کو متعین نہیں کیا گیا، تو اس موقع پر وہ جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی ضرورت جتنی ہے اور اس محاذ پر جتنی ضرورت ہے اتنے لوگوں کا وہاں فراہم کرنا، اس سے بقیہ افراد سے گناہ ساقط ہوگا۔ کأنہم بنیان مرصوص، اللہ چاہتے یہ کہ تم ایسے جنگ کرو جیسے ایک عمارت ہو سیسا پلائی ہوئی، مسلمانوں کے مابین کوئی رخنہ نہ ہو، آپس کے اختلافات نہ ہو جس کی وجہ سے کافروں کو موقع مل جائے فائدہ اٹھانے کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ طرح طرح سے اذیت دیتے تھے، اور کئی باتیں ہم پڑھائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تو کہنے لگے کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جہاد کرے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اور اشکالات بھی۔ تو یہاں پر چونکہ اس اشکال کا یعنی ان کی طرف سے اس کورے جواب کا زیادہ تعلق سیاق کے ساتھ ہے، تو مفسرین نے اکثر اسی بات کو ذکر کیا کہ انہوں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کرو، مگر قوم والوں نے جواب دے دیا، یہ ایذا دینا تھا رسول کو، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہے ان کی طرف۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے قوم والے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو، یعنی پھر ان کو توفیق ہی نہ دی، اور 40 سال تک پھر وہ ایک صحرا میں گھومتے رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، اور ذکر کیجئے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، فرستادہ ہوں تمہاری جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو تمہارے پاس موجود ہے اس سے پہلے، یعنی تورات، ومبشرا،
اور بشارت دینے والا ہوں برسولن، ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نامی انجیل میں موجود ہے، اگرچہ اس کو تبدیل کر دیا گیا، فارقلیت کی جگہ لفظ دوسرا رکھ دیا گیا، جس کے ترجمہ اگر فارقلیت رہتا تو اس کا ترجمہ اپنی جگہ کیا تھا کہ وہ جس کی تعریف کی گئی، یعنی عبرانی زبان میں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام کہ آپ احمد ہیں، قابل تعریف، جن کی تعریف کی گئی، یہ تذکرہ بھی انجیل میں موجود تھا، اب بھی تحریف شدہ صورت میں بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، قالو، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے واضح، ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ اسے بلایا جاتا ہو اسلام کی طرف، دعوت اسلام دی جائے اور وہ کہے کہ یہ اسلام حقیقی نہیں ہے، حق نہیں ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یریدون لیطفئوا، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے، یعنی سرسری کوششوں سے، یعنی اپنے زبانی جمع خرچ سے، یہ طرح طرح کے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور، یعنی اس کا دین، وہ ختم کر دیا جائے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا، واللہ متم نورہ، اللہ تو پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، یعنی اپنے دین کا اتمام فرمائے گا، یعنی اس دین کو چاردانگ عالم میں پھیلائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو جتنی بری لگے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدا، قرآن حکیم ہدایت نامے کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق شریعت اسلامیہ کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اسے غالب کر دے، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات جتنی ناپسند ہو، جتنی ناگوار ہو مشرکوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی جانب، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے، چھٹکارا دے دے عذاب علیم سے، روز قیامت کے عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یعنی پہلے ہی اہل ایمان سے خطاب ہے تو کہا جا رہا ہے اس ایمان کو پختہ کرو، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرو، ڈٹ کر عمل پیرا ہو جاؤ، اس راستے میں ڈٹ کر رہو۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مال سے، یعنی مال خرچ کرو ضروریات جہاد کے لیے، کافروں کی سرکوبی کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کو بھی اس راستے میں کھپاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، یعنی میدان جہاد میں۔ ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ، یہی راستہ تمہارے لیے بہتر ہے، فی سبیل اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے میں لگنا کھپنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی آخرت کا اجر جو کچھ اس پر ہے اس کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ذروہ سنام ہوتا ہے، یعنی اس کی چوٹی ہوتی ہے، اور اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے اس کو ذروہ سنام کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اسلام کی چوٹی اور اس کا ذروہ سنام وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ جب اونٹ کو کچھ نہ ملے کھانے کو تو وہ ایک سٹور کی ہوئی چربی ہوتی ہے جو کوہان میں ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پگھلتے جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ صحرا کا ایک طویل سفر بھی ہو تو اس سفر میں بھی وہ اونٹ اپنی کوہان کی چربی پر سروائیو کر جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بتایا کہ مسلمانوں کے لیے بھی جہاد وہ فریضہ ہے جس کے ذریعے سے نامساعد حالات، ناموافق حالات اور کفر کی الغار، اس میں بھی مسلمان باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک فریضہ ادا کرتے ہیں، اس طرح سے اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی حقیقت کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دے گا اس عمل جہاد کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ایسے باغات میں، ایسے پاکیزہ محلات میں جو ہوں گے جنات عدن میں، یعنی ہمیشگی کے باغات میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اب جب جہاد ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے با مقصد ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو اور فتوحات حاصل ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور نعمت ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، وفتح قریب، اور قریبی فتح حاصل ہو جائے۔
بتایا کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ. ہاں ایک وہ چیز ہے جو تمہاری دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، یعنی دنیا کی فتح، کامرانی، کامیابی. وبشر المومنین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے، یعنی یہ تقاضے پورے کریں گے اس نصرت کے تو اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی نصرت ساتھ ہوگی تو یہی فتح مند رہیں گے، یہی کامیاب رہیں گے، کوئی ان پر غالب نہ آ سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے ساتھیوں سے، جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے اس راستے میں کون دین کا مددگار ہے، کون ساتھ دے گا اس دین کے کام میں. قال الحواریون، تو کہا تھا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی دین کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا، دوسرا انکار کرنے والا گروہ تھا. فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے. علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے بالمقابل. فاصبحوا ظاہرین، تو ایمان والے غالب آ گئے. بتایا جا رہا ہے تاریخ کا واقعہ اور تاریخ کی شہادت بھی ہے. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے قوم والوں نے ساتھ نہ دیا اور کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب قتال کرے، ہم یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. تو کہا کہ یہ تو ناکام ہو گئے. پھر اس کے بعد صورت یہ دکھائی کہ مسلمان ان کو کیا کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام ان کی شان یہ ہے کہ وہ ساتھ دینے والے تھے، اور بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی ساتھ دینے والے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے گا اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نصرت فرمائیں گے اور وہی غالب آ کر رہنے